السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، تین چار حوالوں سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے اور اس کے 5 دن بعد اب مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ خاصا حد تک کلیئر ہو گیا ہے اور ان کی کلیئرٹی آ گئی ہے۔ آج جو ہم بات کریں گے تھوڑا سا تو ان تینوں پارٹیوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے اب تک کیا فیصلے کیے ہیں، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اور تحریک انصاف نے۔ لیکن جو آج بات ہوگی، جس پر اصل بات ہوگی، وہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا انجام، یا سیاسی جو کم از کم موڑ ان کا آیا ہے اس پر لازمی گفتگو کریں گے۔ اور میرا خیال میں یہ بہت ہی بدقسمت موقع ہے کہ یہ افسوسناک موڑ سامنے آیا ہے۔ اس سے پہلے ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ اب تک تحریک انصاف نے کیا کیا فیصلے کیے ہیں۔ تحریک انصاف نے جی 2 بڑے فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو خیبر پختونخوا میں جہاں ان کی حکومت بننا یقینی ہے، پنجاب میں اور مرکز میں تو یقینی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی بہت ہی عدالتی جدوجہد کرنی ہے، وہاں سے سیٹیں واپس لینی ہے اور پھر شاید امکان ہو تو ہو، اور وہ بھی نئی جو حکومت بننے کے بعد کو شاید پانسا پلٹنے کی پوزیشن میں ہو تو ہو، ورنہ نہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بننے جا رہی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے وزیر اعلیٰ کا اعلان کر دیا، اور وہ ہے علی امین گنڈا پور۔ اس پر کافی بحث ہو رہی ہے کہ جناب اس کو نہیں، دوسروں کو ہونا چاہیے، لیکن چونکہ تحریک انصاف جس پوزیشن میں ہے، انہوں نے اپنے کمفرٹیبل جو صاحب کھلاڑی ہوگا اسی کو میدان میں اتارنا ہے، اور انہوں نے اتار دیا ہے۔ البتہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 2 دن بعد وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ اور وزیر اعظم کے لیے جو ان کا امیدوار ہوگا اس کا بھی اعلان کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جی ابھی میں اس پر غور کر رہا ہوں۔ یہ تو تھے جناب تحریک انصاف کے جو اب تک کے فیصلے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے پیپلز پارٹی نے بڑی جناب سمارٹ گیم کھیلی ہے، جسے کہتے ہیں نا بڑی سمارٹ قسم کی موو ہے، اور وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی آئینی عہدے تو ہم لیں گے، صدر مملکت کا، چیئرمین سینٹ کا، اسپیکر قومی اسمبلی کا، اور ہو سکتا ہے جو گورنرز ہیں کم از کم جو ہمارے صوبوں میں ہیں، جو ان کے متعلقہ صوبے، ان کے متعلقہ صوبہ سندھ ہو سکتا ہے اور صوبہ بلوچستان ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں جی ان میں گورنرز بھی ہم لیں گے، لیکن اس کے بدلے میں وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ ہم وزارت عظمیٰ کے لیے اپنا امیدوار کھڑا نہیں کریں گے۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ودرا کر لیا ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کی حمایت کر دی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جناب ایک اہم ترین جو رات گئے ایونٹ تھا وہ چودھری شجاعت حسین کے گھر میں تھا۔ ایک میٹنگ ہوئی جس میں چودھری شجاعت تو تھے لیکن ان میں شہباز شریف صاحب موجود تھے، آصف زرداری صاحب موجود تھے، مسلم ایم کے خالد مقبول انصاری، ڈاکٹر خالد مقبول صاحب تھے، باپ پارٹی کے صادق سنجرانی صاحب جو اس وقت چیئرمین سینٹ بھی ہیں وہ اس میں موجود تھے جناب، اور علیم خان صاحب بھی موجود تھے، آئی پی پی کے جناب جو اس وقت روح رواں ہیں، کیونکہ جو ترین صاحب ہیں، جہانگیر ترین صاحب ہیں، وہ تو چھوڑ چکے ہیں، سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں اور چیئرمین شپ بھی چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا، اس کو دیکھا جائے تو آپ کو پتہ ہے ایک اللہ تعالیٰ جناب شفا دے جناب چودھری شجاعت کو، جو اس تقریب کے میزبان بھی تھے، ان سے بولا نہیں جا رہا تھا، ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، ان کا سر یوں نیچے ڈھلکا ہوا تھا، اور ساتھ ان کے جناب شہباز شریف موجود تھے، آصف زرداری صاحب موجود تھے، خالد مقبول تھے، ادھر سے دیکھا جائے صادق سنجرانی تھے، اور دیگر لوگ بھی وہاں پر موجود تھے، علیم خان صاحب بھی موجود تھے، یعنی جسہ بقدر حصہ، جن کی جتنی کنٹریبیوشن ہے، جتنی زیادہ سیٹیں ہیں وہ موجود تھے۔ البتہ درمیان میں جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب تھے، تو چودھری شجاعت صاحب سے بولا نہیں جا رہا تھا، ان کو بڑی دقت آ رہی تھی، ان کی ترجمانی کوئی کر رہا تھا، وہ منہ ہلاتے تھے کچھ، تو وہ کہتے جی چودھری شجاعت صاحب اس قسم کا جناب وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ در حقیقت جو آنے والی جو حکومت ہے، بالکل چودھری شجاعت صاحب نے اس حکومت کی ترجمانی کی ہے اور بتا دیا ہے کہ آنے والی حکومت کیا ہوگی۔ آنے والی حکومت کچھ کرے گی، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، لوگ بتائیں گے جی حکومت نے یہ کیا، اور نہ ہی حکومت کو خود پتا ہوگا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اچھا، نیم بے ہوشی کی کیفیت میں ہوگی، ان کی گردن نئی حکومت کی ڈھلکی ہوئی ہوگی، جو اسے کہا جائے گا اسے کرے گی، اور نیم بے ہوشی کی کیفیت بلکہ نیم مردنی کی کیفیت ہوگی ہماری آنے والی جو حکومت ہے اس کا حال ہوگا۔ یہ انہوں نے کم از کم ایک پکچر پیش کر دی ہے۔ دوسرا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ پی ڈی ایم 2 ہوگا، لیکن پی ڈی ایم 2 کی بھی بدترین شکل ہوگی۔ پی ڈی ایم 2 جو تھی 16 مہینے کی حکومت کر گئی اور پاکستان کو انتہائی مسائل سے دوچار کر گئی، لیکن اب یہ لگتا ہے جو 5 سال کے لیے جس حکومت کے بارے میں کہا جا رہا ہے
وہ اور بھی زیادہ بدترین شاید شکل ہو. اچھا, پیپلز پارٹی نے جو موو چلی ہیں جناب, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ ودرا کر لیا بلاول صاحب کو اور حمایت کر دی مسلم لیگ نون کی. اب مسلم لیگ نون نے اس وقت تک اس قسم کا کوئی اعلان نہیں کیا تھا کہ کون کینڈیڈیٹ ہوگا اور کون کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا, لیکن یہ رات گئے تقریب کے بعد باقاعدہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے باقاعدہ اعلان بھی کر دیا. اچھا, اس میں میاں شہباز شریف صاحب نے اعلان, اچھا جو ان کی خوشی بتا رہی تھی وہ یہی بتا رہی تھی کہ وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس میں مریم نواز صاحبہ نہیں تھی, اس میں میاں نواز شریف صاحب نہیں تھے, اور دیگر جو پارٹی کے اہم رہنما ہیں وہ بھی اس میں یہاں پر موجود نہیں تھے. میاں شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ میاں نواز شریف صاحب نے پنجاب میں وزارت اعلیٰ کے مریم نواز کو نامزد کر دیا ہے, اور اس کے تھوڑی دیر بعد مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی ٹویٹ آ گئی کہ جو وزیر اعلیٰ کے وزیرت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے وزیر اعظم کے, وہ میاں نواز شریف صاحب نہیں ہوں گے بلکہ وہ شہباز شریف ہوں گے. اب یہ ہے وہ پوائنٹ جس پر میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا کیریئر 1980 میں, وہ کہتے ہیں جی جب ان کا سیاسی کیریئر شروع ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ میاں صاحب کو پہلے بہت سارے ویسے شوق تھے, پولیس میں جانے کا شوق تھا, وہ وردی بھی پہنا کرتے تھے, پھر انہیں اداکار بننے کا شوق ہوا وہ بھی, اور رنگیلا کے باقاعدہ وہ کہتے ہیں اداکار رنگیلا اس وقت جناب بڑا ٹاپ کا کامیڈین ہوتا تھا, ہیرو بھی اس وقت آتا تھا, تو ان کے پاس باقاعدہ شاگردی بھی انہوں نے اختیار کی تھی. تو لیکن انہوں نے کہا جی یہ بس آوارہ سا لڑکا ہے اور اس کو کوئی اب سیاست میں ڈال دیا جائے. تو کہتے ہیں جی جنرل جیلانی صاحب کے پاس ان کو جب لایا گیا تو انہوں نے یہ جمخانہ میں کرکٹ کھیل رہے تھے, اور اسی کٹ میں جناب انہیں لے آیا گیا, اور جنرل صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی کہ میں اتفاق فاؤنڈری کی فائنانس کو دیکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی میاں شریف صاحب کے بیٹے ہو, آپ کی سفارشیں, تو لہٰذا آج سے آپ پنجاب کے وزیر خزانہ بن گئے ہو, فائنانس منسٹر آپ بن گئے ہو. اس طریقے سے ان کا آغاز ہوا تھا, اور درمیان میں 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے, کئی آرمی چیف کو, 4 کم از کم آرمی چیف کو انہوں نے اپوائنٹ کیا, ایکسٹینشن بھی دی. اس کے علاوہ ان کے ہاتھوں سے سپریم کورٹ کے ججز, دیگر جناب بہت ساری تعیناتیاں ہوئیں, اور انہوں نے ان کا سکہ بھی بولتا رہا, 2 تہائی اکثریت بھی حاصل کی. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا, جلاوطنی 2 مرتبہ جلاوطنی اختیار کی, خود ساختہ جلاوطنی تھی. آخری جلاوطنی سے پہلے جو ان کو بڑا تیار کر کے لایا گیا تھا کہ وہ امید سحر ہیں جناب, اور ان کے آتے ہی ہمارے ہاں جناب جو تمام غربت ہے, بھوک ہے, بدحالی ہے, وہ ساری ختم ہو جائے گی, اور پھر نئی خوشحالی کا دورہ ہوگا, اور ایک بہترین وقت آ جائے گا. اچھا, اور یہ بڑے سرعت کے ساتھ, تواتر کے ساتھ کہا گیا. جب 21 اکتوبر کو وہاں پاکستان تشریف لائے تو اس سے پہلے بہت پروپیگنڈا کیا گیا, اب بڑے بڑے جلسے ہوئے, بڑے بڑے ترانے گائے گئے, اور خود مریم نواز صاحبہ نے جناب انہوں نے کہا جی جو کچھ ہو گیا, بلکہ ان کے الفاظ ہی ہوتے تھے کہ اگر پاکستان تباہ کرنا ہو تو تم کرو, جرنیل کرو اور تم کرو, اور جب پاکستان ٹھیک کرنا ہو تو آپ نواز شریف صاحب کو لاتے, اس کے لیے بھی نواز شریف آتا ہے. تو بہرحال اب وہ آ رہا ہے اور پاکستان کو وہ ٹھیک کرے گا. اب ٹھیک کیا کرے گا؟ ایک تو انہوں نے کہا تھا, چیلنج قبول کیا تھا کہ میں جی بس آ گیا ہوں اور میں تو ساری صورتحال کو ٹھیک کر دوں گا. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے جو 4 سالہ دور تھا 2013 سے 2017 تک کا, اس کو تو اون کرتے تھے, لیکن اس کے بعد انہی کی حکومت میں انہی شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم رہے تھے, اس کو اون نہیں کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد 2022 سے 2023 تک جو 16 مہینے کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, اس کو بھی وہ اون نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں, میرا حکومت جو ہے وہ 2013 سے 2017 تک ہے, اور ان کا سب سے بڑا جو نعرہ تھا وہ یہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا. اور افسوس کہ اب جب آخری مرتبہ ان کو نکالا گیا تو نکالنے والا ان کا اپنا سگا بھائی تھا, اور عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا تھا, مخالفین اس کے سارے جیل میں, اور ایون جو ججز تھے وہ انہوں نے بھی راستہ صاف کر دیا تھا. وہ خود کہتے تھے دیکھو جی میں آیا ہوں تو بھاگ گئے, استعفیٰ دے گئے. 2 بڑے ججز نے, سپریم کورٹ کے ججز نے باقاعدہ استعفیٰ دے دیا. ایک پنجاب لاہور ہائی کورٹ بار کے لاہور ہائی کورٹ کے جناب ایک جج نے استعفیٰ دے دیا. تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ دیکھیں جی میں جب آیا ہوں تو یہ لوگ بھاگ گئے, اور ان کی چور کی داڑھی میں تنکا ہے, وہ ایک لفظ استعمال کیا کرتے تھے. لیکن اللہ کی کرنی دیکھیں کہ 3 بار کا وزیر اعظم اور اس کے سیاسی کیریئر کے اختتام کا اعلان صرف ایک ٹویٹ میں کیا جا رہا ہے,
اور ٹویٹ کرنے والی مریم اورنگزیب ہے، اور ان کی اختتام کا جو باعث بن رہا ہے وہ بھی عمران خان نہیں ہے. مطلب اس وقت حکومت مسلم لیگ نون کی بن رہی ہے، کسی اور کی، بلکہ پیپلز پارٹی کی شراکت نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا ہم تو جناب منسٹریاں بھی نہیں لیں گے. اس سے زیادہ بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ اپنی حکومت بن رہی ہے لیکن خود کو نکال دیا گیا، اسی کو نکال دیا گیا. کتنا بے رحم قسم کی ہوتی ہے یہ سیاست. اور اب وہ چیخ بھی نہیں سکتے، چلا بھی نہیں سکتے کہ وہ کہیں کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. بہرحال بڑا ہی افسوسناک، بڑا ہی بدترین قسم کا میرے خیال میں یہ انجام سامنے آ رہا ہے. دنیا میں بڑے بڑے سرنڈر آئے ہوں گے جس میں شکست قبول کی گئی ہوگی. پاکستان کی، ایون مشرقی پاکستان میں جو پاکستان کی شکست تھی وہ خود اپنے تئیں ایک بدترین قسم کی شکست ہے. لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کی جو شکست ہے کہ بھائی کے ہاتھوں سیاسی موت ہو رہی ہے، اپنے سگے بھائی کے ہاتھوں سیاسی موت، اور ایسے میں عالم میں ہو رہی ہے کہ نہ چیخ سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں. میرا خیال، دیگر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا اختتام ہے. بڑا بے رحم اختتام ہے، بہت ہی قابل رحم اور بہت برا اختتام ہے. اگرچہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اتارا ہے میدان میں اور وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جا رہی ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ میں وہ حکومت ہے کہ جس کے آغاز سے ہی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کمپنی آگے نہیں چل سکے گی، یہ حکومت آگے نہیں چل سکے گی، اور آگے جو بیانیہ ہوگا وہ کیا ہوگا. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آخر میں جو سرنڈر کیا ہے نواز شریف صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے پاکستانی قوم کو ایک مرتبہ اپنے انجام کے قریب بھی آ کر ایک دھوکہ دیا ہے. وہ آئے تھے کہ پاکستان کو سنبھالیں گے، وہ آئے تھے معیشت کو سنبھال لیں گے، ان کے پاس ڈیکٹرائن تھا، ان کے پاس جناب پتہ نہیں کیا کیا تھا. حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کو سنبھالنے کا اتنا ہی بڑا نسخہ ہے تو آپ اپنے بھائی کو دے دیتے. 16 مہینے ان کی حکومت رہی ہے. لیکن نہیں، وہ کہتے نہیں، وہ تو بھائی تھا نا، اب نواز شریف ہی آئے گا جو کچھ سب کچھ کرے گا. لیکن نواز شریف آیا ہے، کچھ نہیں کر سکا. بے رحم وقت نے اسے اس طریقے سے سیاست سے اٹھا کر باہر نکال دیا ہے جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا جاتا ہے. بہرحال مسلم لیگ نون کو اس وقت افسوس ہو نہ ہو، کم از کم میں سوچ رہا ہوں کہ ایک شخص ٹھیک ہے، اس کا پروپیگنڈا کیا گیا، ہمیشہ اس کی ایک مصنوعی شخصیت تھی، جسے بولنا نہیں آتا تھا، جس کی کوئی سوچ نہیں تھی، جس کی وزارت عظمیٰ کے دور میں بھی وہ بیرونی جو دیگر سربراہان مملکت تھے اسے بات نہیں کر سکتے تھے. نواز شریف کی جگہ جو ٹیلی فونک پر گفتگو ہوتی تھی وہ مشاہد حسین سید کیا کرتے تھے، اور باہر بھی اگر ان کو بھیجا جاتا تھا تو پرچی وزیر اعظم تھے. ٹھیک ہے، ان کی ایک مصنوعی، لیکن ایک 4 دہائیوں تک ایک ہوا تو کھڑا کیا گیا تھا نا، اور اس ہوا کا ایک بہت ہی بدترین اور برا انجام ہوا. اور اس مرتبہ نواز شریف کو بھگایا نہیں گیا، نواز شریف خود بھاگا ہے. اور یہ آپ جا کر اس سے پوچھیں کہ آج کی رات جو اس کے گزر رہی ہوگی وہ کس عالم میں ہوگا. اس کا دل، ٹھیک ہے اس کی بیٹی بڑی خوش ہوگی میں وزیر اعلیٰ بننے کے لیے جا رہی ہوں، بھائی تو ہے ہی خوش کہ دوسری مرتبہ اسے وزیر اعظم بننے کا موقع مل رہا ہے. لیکن نواز شریف کے ساتھ اس وقت کیا بیت رہی ہوگی یہ صرف انہی سے پوچھا جا سکتا ہے. سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھیں. مجھے، میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.